اپنی صحافتی زندگی کے دوران مجھے بہت سی پاکستان کی نامور شخصیات کے ساتھ ملنے کا موقع ملا ہے۔ ان میں سے بہت سارے سینکڑوں شخصیات ہوں گے جن کے میں نے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں۔ یہ 93 کی بات ہے۔ میرے ایک سینئر دوست کہنے لگے کہ ہمیں نصرت فتح علی خان کا انٹرویو کرنا چاہیے۔ وہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے، ان کا نام مقصود گوہر تھا۔ مقصود گوہر صاحب نے کہا کہ ہمیں نصرت فتح علی خان کا انٹرویو کرنا ہے۔ میں اس زمانے میں مجھے نوائے وقت میں تقریباً دو سال ہو گئے تھے نوائے وقت کے فیملی میگزین کو جوائن کیے ہوئے۔ تو رات کے وقت ہم گئے ان کے گھر، تو ہم تقریباً تہجد کا وقت تھا جب ہم ان کے گھر میں پہنچے، کیونکہ انہوں نے ٹائم یہ دیا ہوا تھا کہ رات کو آپ لیٹ آنا۔ جب ہم پہنچے ان کے گھر میں، گفتگو شروع ہوئی اور گفتگو کے دوران ہی میں نے دیکھا کہ ان کے لیے سوپ کا ایک بہت بڑا پیالہ لے کر آئے، ان کی مسز لے کر آئی ہیں۔ اس پیالے کے اندر کو کم سے کم بھی کوئی 2-3 لیٹر جو کہنا چاہیے کہ سوپ تھا، اور نیم گرم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چسکیاں لیتے رہے، وہ پیتے رہے، ساتھ گفتگو ہوتی رہی۔ تو میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا بار بار کہ میں ایک سوال ان سے یہ کروں۔ تو بالآخر میں نے سوال کیا، میں نے کہا خان صاحب کبھی آپ کا دل چاہا ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ ذرا کم ہو جائے؟ آپ نے کبھی وزن گھٹانے کی کوشش کی ہے؟ یہ بات کرنے سے پہلے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہدی حسن صاحب تو پہلوانی کیا کرتے تھے، خاص طور پر گانے کے لیے، کہ اتنی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ ان کا بدن بھی چست رہے اور ان کا جسم جو ہے نا زیادہ نہ پھیلے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں میں نے یہ سنا ہوا ہے۔ وہ بڑی باریک آواز میں بات اور بڑے دھیمے انداز میں بات کیا کرتے تھے خان صاحب۔ کہنے لگے کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش ہوئی ہے کہ میرا پیٹ بھی چھوٹا ہو جائے اور میرا جو وزن بھی کم ہو جائے، اور اس وزن کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے اسی ہی ایک پریکٹس کی اور اپنا وزن گھٹانے کی کوشش کی، اور میں کافی دن اور 1-1.5 مہینہ مجھے اس میں لگ گیا، اور مجھے پتہ لگا کہ میں نے فاقے کر کے اپنا پیٹ کم کیا ہے۔ لیکن جس دن فاقے کم کیے تو مجھے احساس ہوا کہ میرے سر جو ہے نا وہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو وہ خود ہی ہنسنے لگ پڑے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جتنا میں ماشاء اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، میرا جسم ہے اور میں موٹا ہوں، میرا پیٹ بھی بڑا ہے، تو میں نے جب دیکھا کہ اصل میں اس پیٹ کی نعمت کی وجہ سے میرے سر جو ہے نا وہ اونچے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ بہت سارے لوگوں کو سر لگانے کے لیے، گائک کو جو ہے سر لگانے کے لیے پیٹ کا زور لگانا پڑتا ہے، کچھ سینے کا زور لگاتے ہیں، کچھ پیٹ کا زور لگاتے ہیں۔ میں تو ان باریکیوں کو نہیں جانتا تھا، لیکن بعد میں بہت سارے جو گائک دوست ہیں وہ بھی یہ بتانے لگے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جسم کے جس اعضاء سے، یعنی کہ سینے سے یا اپنے گلے سے یا اپنے پیٹ سے سر کا زور لگاتے ہیں، گاتے ہیں، اس میں قوال بھی ہو سکتے ہیں، کلاسک جو سنگر ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، لوک جو گلوکار ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس موقع پر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا وزن کم کریں، یا پھر اس جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو جسمانی خصوصیات دی ہوئی ہیں وہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں، ان کے ساتھ پیچ اپ ہو جاتا ہے کہ ان کا جسم اور گلا جو ایک بن جاتے ہیں، تو اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو یہی معاملہ جو نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ہوا کہ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک دفعہ زندگی میں صرف وزن گھٹانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنا وزن کم کروں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے خان صاحب نے اس بات پر بڑا مزہ لیا اس سوال کا، اور کہنے لگے کہ اس وزن کے ساتھ میرے لیے چلنا اور میرا سانس پھول جانا یہ معمولی بات ہے، لیکن اسی وزن کی وجہ سے میرا گانا جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے۔ میں اونچے سروں میں بڑے آسانی سے گا لیتا ہوں اور مجھے بڑی سہولت ہوتی ہے۔